السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 89 سے، اور ان آیات کے اندر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں ہر نبی کا کیا پیغام تھا، توحید کی دعوت۔ اور کسی کو بھی اگر کسی کی بات سمجھ کن وجوہات کی بنا پر آتی ہے یہ ہم جانیں گے، اور پھر ہم جانیں گے کہ تمام جو پیغمبر تھے ان میں سے جو چند ایک پیغمبر ایسے تھے، نبی ایسے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کن کن القابات سے نوازا، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا یجریمنکم، جیم را میم، نہ آمادہ کرے تم کو، شقاقی شین قاف قاف، میری مخالفت ضد، ان کہ یصیبکم صاد واو با، پہنچے تم کو، مثل مانند اس کے، ما اصابہ صاد واو با، جو پہنچا قوم نوح، قوم نوح علیہ السلام کو، او قوم ہود، یا قوم ہود علیہ السلام کو، او یا قوم صالح، یا پھر کس کو، قوم صالح یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، وما، اور نہیں، قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی، منکم، تم میں سے، ببعید، کچھ دور۔ اب یہاں پہ یعنی وہ بھی کچھ دور نہیں ہے، آگے ہم 2-3 اور آیات پڑھتے ہیں پھر آپ کا مطلب بھی وہاں پر کوشچن کا واضح ہو جائے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ وَاسْتَغْفِرُوا غفارا، اور بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر، توبو، توبہ کرو، الیہ، اس کی طرف، ان، بے شک، ربی، میرا رب، رحیم، رحمیم، رحم فرمانے والا ہے، ودود، واو دال دال، محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ، نہیں ہم سمجھتے، کثیراً، بہت سا، مما، اس میں سے جو، تقولو، تم کہتے ہو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَرَاكَ، البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، فینا، اپنے میں، ضعیفاً، کمزور، وَلَوْلَا، اور اگر نہ، رَہْطُکَ، تو تیرا قبیلہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، را جیم میم، البتہ ہم سنسار کر دیتے تجھ کو، وما، اور نہیں، انت، تو، علینا، ہم پر، بعزیز، کچھ بھاری، زبردست، غالب۔ اب دیکھیں کسی کی کوئی بات کب سمجھ نہیں آتی؟ نمبر 1، جب اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو، یا اس شخص کی طرف یا اس بات کی طرف۔ نمبر 2، آپ سنجیدہ ہی نہ ہوں، نان سیریس ہوں۔ نمبر 3، دراصل جب ہم کوئی کام نہ کرنا چاہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہم خود ہی نکال لیتے ہیں۔ تو ساتھ میں القابات کیا آتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب
خطیب الانبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فصیح اللسان۔ تو ہماری بھی توجہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ جس میں ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے، مثلا کرے کیا کہ میں اگر بکھری ہوئی چیزوں پر نظر پڑتی ہے میری، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اپنے اپنے انٹرسٹ پر ہوتا ہے۔ اچھے اور صاف ستھرے ماحول میں کام کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے ہاں بھی اجر بھی زیادہ ہی ہوگا۔ تو ایک چیز یاد رکھے، جو دوسری چیز ہے کہ جو چیز آفت بن گئی نا کہ تم ہمارے درمیان کیا ہے؟ کمزور نظر آتے ہو، یہ ان سب کا مسئلہ تھا، ان اقوام کا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہطک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ جی یہ میں نے آپ کو دوبارہ سے یہ آیت پڑھ دی ہے، آیت نمبر 91، تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔